BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. یونان اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. یونان کو $95 ارب تو ملیں گے، لیکن جواب میں اسے سخت اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف بننے والے نیشنل ایکشن پلان نے دہشت گردی کا کس حد تک مقابلہ کیا ہے؟ تو I think I will give 70 marks to نیشنل ایکشن پلان. جو کام سالوں میں نہیں ہوا ہے، 20 سالوں میں نہیں ہوا، وہ تقریباً 6 مہینے میں it is on its toes. اور ملالہ یوسفزئی نے اپنی 18ویں سالگرہ لبنان میں شام کے پناہ گزین بچوں کے لیے اسکول کا افتتاح کر کے منائی. برسلز میں تقریباً 17 گھنٹوں تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد یورو زون کے رہنماؤں نے ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جس سے بقول ان کے یونان کو درپیش قرضوں کے بحران کا حل مل جائے گا اور یونان یورو زون کا ہی حصہ رہے گا. معاہدے کے تحت یونان کو $95 ارب کا مزید قرض دیا جائے گا. اس معاہدے کو یونان سمیت کئی پارلیمانوں کی جانب سے منظوری حاصل کرنی ہوگی. تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو. کئی ہفتوں کے معاشی بحران اور بات چیت کے بعد آخر یونان کی مشکلات آسان ہوتی نظر آ رہی ہیں. یونان، یورپی کمیشن اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ قرار پایا ہے جس سے یونان کے یورو زون سے نکلنے کا خطرہ ٹل گیا ہے. ساتھ ہی اسے آئندہ 3 برس تک وہ قرض بھی ملتا رہے گا جس سے ماہرین کے بقول یونان کو نئی زندگی ملے گی. یورپی کمیشن نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یونان کا یورو زون سے باہر ہونا قبول نہیں کریں گے اور جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ہم مطمئن ہیں. بدلے میں یونان کو ٹیکس میں اضافہ، پینشن میں کٹوتی، مزدوری سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنی ہوگی اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایک مخصوص رقم رکھنی ہوگی. اور بدھ تک یونانی پارلیمان کو ان اصلاحات کی منظوری دینا ہوگی. یورو زون کے سربراہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کی جو رقم طے کی گئی ہے اس کے تحت یونانی اثاثوں کی نجکاری یا انتظام سنبھالا جائے گا، جس میں سے 25% یونان کی بینکوں کا کاروبار چلانے کے لیے دیے جائیں گے. یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپرس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سخت جنگ لڑی ہے. یہ ایک مشکل معاہدہ ہے، مگر ہم نے ملک کے اثاثوں کو باہر جانے سے روک لیا ہے. ہم نے اپنے ملک کو مالیاتی طور پر گرنے سے بچا لیا ہے. یونان کو بیل آؤٹ پیکج تو مل گیا ہے، لیکن اس کے سامنے چیلنجز بھی بہت ہیں. یورپین سینٹرل بینک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاہدہ یونان کی بینکوں کو مزید رقم دینے اور دوبارہ کھولنے کے لیے کافی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یونان کی پارلیمان معاہدے کی شرائط کی منظوری پر حکومت کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں. آئیے اب دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان وینا میں جاری مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں. آج شام تک ایک تاریخی معاہدے کے سامنے آنے کی امید کی جا رہی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایران کے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بڑی تبدیلی آئے گی. متحدہ عرب امارات میں اس خاتون کی سزائے موت پر عمل درآمد کرا دیا گیا ہے جن کو گزشتہ برس ایک امریکی استانی کو چاقو مار کر ہلاک کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا. اعلیٰ بدر عبداللہ کو اسی دن ابو ظہبی میں ایک اپارٹمنٹ کے باہر بم رکھنے کا بھی قصوروار ٹھہرایا گیا تھا. ویڈیو گیم بنانے والی مشہور جاپانی کمپنی ننٹینڈو کے چیف ایگزیکٹو ساتورو ایواتا انتقال کر گئے ہیں. وہ 55 برس کے تھے. انہیں کینسر کا مرض تھا اور گزشتہ برس ہی وہ ایک سرجری کے بعد واپس کام پر لوٹ آئے تھے. آئیے پاکستان چلتے ہیں. پچھلے سال دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے اور درجنوں بچوں سمیت 140 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. اس واقعے کے فوری بعد دہشت گردی کے خلاف ایک جامع قومی ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا. ماہرین کے مطابق اس پلان پر پچھلے 6 ماہ کے دوران بعض شعبوں میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن اکثر سست روی کا شکار ہیں، جبکہ حکومت 70% کامیابی کا دعویٰ کرتی ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. ملک کے 1.25 کروڑ موبائل صارفین میں سے تقریباً 1 کروڑ کی سمز کی بائیو میٹرک تصدیق 6 ماہ میں ہو چکی ہے. حکومت اسے بھی قومی ایکشن پلان کی اب تک کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتی ہے. موبائل فون بند ہونے کے خدشے کے تحت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے صارفین کو یہ تصدیق کروانی پڑی. تاہم انہیں یہ احساس بھی تھا کہ اس سے سیکیورٹی بہتر ہوگی.
یہ گورنمنٹ نے اس لیے یہ کام شروع کی ہے کہ تاکہ سیکورٹی جو ہے نا اچھی ہو، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس چیز سے جو ہے نا پکڑا جائے گا۔ پرتشدد واقعات میں کمی، نیکٹا کا قدر فعال ہونا اور مشتبہ افراد کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں قومی ایکشن پلان کی دیگر اہم کامیابیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن کئی ناکامیاں بھی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کو جلد سزائیں دینے کا معاملہ عدالت میں اٹک گیا۔ شدت پسند تنظیموں پر پابندی کی بابت ابہام آج بھی موجود، اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کمی نہ آنا کو اس منصوبے کی ناکامیوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مدرسہ ریفارمز کی بات ہوئی تھی، کچھ بھی اس پہ نہیں ہوا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان پینلز کوڈ میں چینجز آنی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں جس پہ کام ہونا تھا دوسری منسٹریوں کے ساتھ مل کر انٹیریئر منسٹری کا، وہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یقیناً کام ابھی بہت باقی ہے۔ فوجی حکام کہتے ہیں کہ اس جنگ کو شہری علاقوں تک اب لے جانا اشد ضروری ہے۔ تو اب شہروں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ وہ شہری علاقے میں تو صرف ان کو لوکیٹ کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر، کہ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملتی ہے منیمم پاسبل ٹائم میں ادھر پہنچے۔ کہیں پر وہ مقابلہ کریں گے، کہیں پر وہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے قومی ایکشن پلان تو بن گیا اور اس پر کچھ عمل درآمد بھی شروع ہوا، لیکن یہ مسئلہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ یہی وقت بعض اوقات سیاسی عزم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ نواز لیگ کی حکومت اس تاثر کو رد کرتی ہے کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد سست روی کا شکار ہے۔ وزارت داخلہ کی پارلیمانی سیکرٹری اور حکمراں جماعت کی رکن قومی اسمبلی مریم اورنگزیب نے نامہ نگار ہارون رشید کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 20 برسوں میں دہشت گردی کے خلاف جو کام نہیں ہوا تھا اس پر پچھلے 6 ماہ میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ 70% of the National Action Plan fall under the domain of the provincial governments. تو سب سے پہلے تو جو نیکٹا ہے، نیشنل اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے، اس کو ریوائیو کیا گیا، اس کو بجٹ ایلوکیشن کی گئی، اس کے ہیومن ریسورس کو ان پلیس کیا گیا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ جتنا اب تک عمل درآمد ہوا ہے اس کو اگر 100 مارکس دینے ہوں، نمبر دینے ہوں، تو آپ کتنے نمبر دیں گے اسے؟ ناٹ بینگ بائس میں اگر دوں تو آئی تھنک آئی ول گیو 70 مارکس ٹو نیشنل ایکشن پلان۔ جو کام سالوں میں نہیں ہوا ہے، 20 سالوں میں نہیں ہوا، وہ تقریباً 6 مہینے میں اٹ از آن اٹس ٹوز اینڈ اٹس رننگ۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ نیکٹا جو ہے اب فلی فنکشنل ہے اور فعال ہو گیا ہے اور اب کام کر رہا ہے پوری طرح سے؟ نیکٹا جو ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے، ایک تھنک ٹینک ہے اور ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا ادارہ ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ امپلیمنٹیشن میں جائے گا، اور جو پروونسز ہیں آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، وہ پروونسز کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آپس میں مل کر انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے۔ اس وقت ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس بن چکے ہیں جو نیکٹا نے ہی جن کو اسٹیبلش کیا ہے۔ شدت پسند تنظیمیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ایک بڑا مسئلہ سمجھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ابہام ابھی تک باقی ہے کہ کون سی تنظیم پہ پابندی ہے، کون سی تنظیم پہ پابندی نہیں ہے۔ ان سب کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی میکینزمس کی ضرورت ہے۔ 20 پوائنٹس کے اندر ایک رجسٹریشن آف مدرساز ہے، رجسٹریشنز آف پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو ہوئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مانیٹرنگ ہے، اور اس کے بعد جو رجسٹریشن آف افغان ریفیوجیز، ایلینز جو ہمارے ملک میں ہیں، ناٹ جسٹ افغانیز بٹ ادرز آلسو، ان کے بھی کرنے کے لیے ایک IT بیس ڈیٹا بیس بن رہا ہے۔ آپ ہی کا فگر ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں ابھی تک ان کامبنگ آپریشنز میں مشتبہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، تو ان میں کوئی اہم لوگ بھی ہیں، یہ صرف کاغذی کارروائی ڈالی گئی ہے؟ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں پکڑتے پولیس؟ کاغذی کارروائی ہم پہ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دینا، پولیس ویسے ہی اتنا ڈوینڈلنگ ان کا وہ ہوا ہے مورائل ان کا، تو آئی تھنک اس طرح نہیں ہوتا۔ 20,000 پلس جو ہیں ان کے اگینسٹ کیسز بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو پراپر ان کے جو کیسز ہو رہے ہیں ان کے اندر فردر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج اس میں پیش ہے اور سیاسی قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو پرسیپشن جو ہے اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ فوج ہے پاکستان کی، اور فوج کو پولیٹیکل کمانڈ ملتی ہے تو فوج کام کرتی ہے، اور اگر یہ کہہ دینا کہ فوج کو زیادہ کام ملا یا فوج اپنی مرضی سے کر رہی ہے، تو میرے خیال میں آپ ان انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہے ہیں، بیکاز ایگزیکٹو آف دا کنٹری از دا پرائم منسٹر۔
whatever the Fauj of Pakistan is doing is under the command of the Prime Minister. मरियम औरंगज़ेब से नामनिगार हारून रशीद ने बात की। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों में आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी उस्तानी के कत्ल पर खातून की सज़ाए मौत की खबर काफ़ी पढ़ी जा रही है। इसके अलावा न्यू होराइजन्स मिशन इस हफ्ते प्लूटो के करीब से गुजरने के लिए तैयार है। इस खबर में भी आपकी दिलचस्पी कायम है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अपनी 18वीं सालगिरह कैसे गुजारी, और अफगानिस्तान में नाइट क्रिकेट का अहवाल भी प्रोग्राम में शामिल है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। मलाला यूसुफजई ने, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल अमन इनाम याफ्ता शख्सियत हैं, अपनी 18वीं सालगिरह के दिन का आगाज़ लबनान में शामी पनाह गुज़ीन लड़कियों के लिए एक स्कूल का इफ्तिताह करके किया। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से इल्तिजा की कि वो कई दहाइयों में होने वाले पनाह गुज़ीनों के बदतरीन बहरान के हल के लिए मज़ीद काम करें। BBC की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट लीज़ यूसेट को लबनान की वादी बेका तक खुसूसी रसाई हासिल हुई, जहाँ उनकी मुलाकात मलाला यूसुफजई से हुई। रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। इस टीनेजर के लिए 18 बरस का होना ख़ास तौर पर लुत्फ़अंगेज़ है। यहाँ तक कि उनकी सालगिरह का केक भी लड़कियों की तालीम के लिए जंग की अलामत है, एक ऐसी जंग जिसने तकरीबन उनकी जान ले ली थी। मलाला शक्कर के बने हुए स्कूल को नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाहट का शिकार है। बतौर एक बालिग के उन्होंने इस आम दौर का आगाज़ एक स्कूल का इफ्तिताह करके किया, जो कि वो पहला स्कूल है जिसकी फ़ीस की अदायगी उनके नाम पर बनाए गए फंड से की गई। And let this school be a very successful school, giving future to many girls. Thank you. आमीन। वो कहती हैं कि ये उन शामी पनाह गुज़ीन लड़कियों के लिए है जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। So on this day, आज के दिन मेरा लबनान के रहनुमाओं, उस इलाके के रहनुमाओं और पूरी दुनिया के रहनुमाओं के लिए पैगाम है कि आप शाम के लोगों की मदद करने में नाकाम रहे हैं, ख़ास तौर पर शामी बच्चों की। ये एक दिलदोज़ अलमिया है। is a heartbreaking tragedy. गुज़िश्ता हफ्ते शामी पनाह गुज़ीनों की तादाद 4 मिलियन को पार कर गई, जो कि दहाइयों में पनाह गुज़ीनों के लिए बदतरीन बहरान है, और इस बारे में डोनर्स अपनी कोशिशों में इजाफा करते नजर नहीं आ रहे। आपको क्यों लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इमदादी एजेंसियों की बातों को भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी उनको देनी चाहिए? मैं पुरुमीद हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे। मैं जहाँ जाती हूँ दुनिया के लीडरों से कहती हूँ कि सिर्फ एक लड़की नहीं बोल रही, बल्कि ये लाखों बच्चों की आवाज़ है। कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं, लेकिन वो वक्त आएगा जब उन्हें हाँ कहना होगी। एक बहादुर लड़की जिसने तालिबान से टक्कर ली, अब उसको मिलने के लिए दुनिया भर से लोग कतारें बना रहे हैं। अब वो बच्ची नहीं रही। So this is now the challenge for the world's most famous teenager. दुनिया की मशहूर तरीन टीनेजर को अब इस चैलेंज का सामना है। वो अब बालक हैं और अब दुनिया उनसे मजीद सवालात करेगी कि वो किस किस्म का काम करना चाहती हैं और दुनिया से क्या चाहती हैं। 18 साला मलाला पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। स्कूल जाने पर जिस लड़की को गोली मारी गई थी, उसका पैगाम आज भी वही है: लड़कियों को तालीम देने से ही दुनिया बदल सकती है। लीज़ यूसेट की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं, उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अफगानिस्तान के कई सूबों में इस वक्त क्रिकेट के नाइट मैचेस खेले जा रहे हैं। दारुल हुकूमत काबुल, नंगरहार और कंदहार में, जहां क्रिकेट के शायकीन ज़्यादा हैं, रात में क्रिकेट मैचेस मुनक़िद किए जा रहे हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो खिलाड़ियों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल के क्रिकेट ग्राउंड से रात के खेल की कहानी सैयद अब्दुल्ला निज़ामी बता रहे हैं। रोज़ाना की मसरूफियत और रमज़ान में इबादत के अलावा एक मशगला भी काबुल के इस ग्राउंड में तमाम रात खेल जारी रहता है।
رمضان کی خاص مقابلے کئی دن جاری رہیں گے. یہاں قومی ٹیم کی کھلاڑیوں کے علاوہ اور بہت سی نسبتاً کم عمر کی کھلاڑی بھی دیکھی جا سکتی ہیں. وہ پلیئرز جو یہاں رات کے وقت کھیلتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ مصنوعی روشنی میں کھیلنا سیکھیں تاکہ جب یہ کھلاڑی ملک سے باہر کھیلنے جائیں تب کنڈیشن سے آشنا ہوں. کابل کے ساتھ ساتھ چند دیگر صوبوں میں بھی کرکٹ کے نائٹ مقابلے منعقد ہو رہی ہیں. افغان کرکٹ بورڈ کے مطابق کرکٹ نے سہولیات اور امکانات سے لے کر مقبولیت تک اس ملک میں اپنی بھرپور جگہ بنا لی ہے. رات کی کرکٹ اندرون ملک کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے، اس لیے اس طرح کی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ضروری تھا. فی الحال یہ ٹورنامنٹ ننگرہار اور کندہار میں ہو رہے ہیں. لوگوں میں ان شبینہ مقابلوں کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ بہت سی افراد میچ دیکھنے کے لیے اپنی نیند اور آرام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں. افغانستان میں پہلی بار مصنوعی روشنی میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. یہاں یہ ایک نئی بات ہے. اس سے پہلے ہم رات کی کرکٹ کے لیے کراچی جا چکے ہیں، لیکن اب ہم یہاں بھی کھیل سکتے ہیں. یہ کافی خوشائن بات ہے. اگرچہ اس قسم کے مقابلوں کے لیے اس میدان میں اتنی سہولیات بھی نہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. سید عبداللہ نظامی، BBC، کابل. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کی اہم خبر یونان کی صورتحال تھی. یونان اور اس کے قرض خواہ ممالک اور اداروں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت یونان کو $95 ارب ملیں گے، لیکن جواب میں اسے سخت معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی. برسلز میں طویل بات چیت کے بعد اس معاہدے پر اتفاق کیا گیا. یہ تو تھا آج کا سیربین، اور کل کے پروگرام میں دیکھیے گا کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا نیو ہورائزنز نامی خلائی جہاز زمین سے 3 ارب میل دور سیارے پلوٹو کی قریب ترین تصاویر بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں، صرف bbcurdu.com اور آج نیوز پر. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ نازکی کو تب تک اجازت دیجیے.